سیدنا ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2750، صحیح الجامع 2327، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال میں اس نے 6 روزے رکھے، فذلك صیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، رمضان کے روزے اور 6 روزے۔ کیسے یہ پورے سال کے روزے بنے؟ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 گنے اس کے ثواب ملتا ہے۔ 1 مہینے کے روزے رکھے 10 مہینوں کے روزے ہو گئے، اور 6 دن 3 دن روزے رکھے، 1 روزہ 10 دن کے برابر، اور 6 رکھے 60 دن کے برابر، تو پورے سال کے روزے کنسیڈر کیے جائیں گے اس انسان کے جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ شوال کے روزے کب رکھے جائیں۔ علماء کا موقف ہے کہ عید کے فوراً بعد دوسرے دن سے شروع کر لیے جائیں اور 6 مکمل کیے جائیں، لیکن حدیث یہ بتاتی ہے اتبعہ ستا من شوال، آپ پورے شوال میں جب بھی رکھ لیں وہ جائز ہوگا، کیونکہ من تبعیضیہ ہے کہ شوال کے بعض ایام کم از کم شوال میں پورے ہو جائیں، تو ایسا انسان پورے سال کے روزوں کے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرایا جائے۔ جب تک استغفار انسان کرتا ہے اللہ ذوالجلال اسے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو بہت معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسمحوا یسمح لکم، تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ تیسرا کام جو آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے یوں محفوظ کر لے گا کہ آپ قلعے میں بند ہو، الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اور آخری بات، یہ دعا کثرت سے کیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوال نعمتک، جو نعمت، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، قوت کی نعمت، نیکی کی نعمت، کوئی بھی نعمت، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ نعمتیں مجھ سے زائل نہ کر۔ وتحول عافیتک، آج صحت ہے، نماز پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، والدین کی اگر میں خدمت کرتا ہوں، کسی کے کام آتا ہوں، میرے مالک یہ عافیت کی نعمت جو ہے یہ مجھ سے نہ چھیننا، ایسی بیماری نہ ہو کہ میں نماز بھی نہ پڑھ سکوں۔ وفجاءۃ نقمتک، اور اچانک سے ایسی مصیبت نہ آئے کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ وجمیع سخطک، اللہ تیرے ہر قسم کے غصے سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ جب یہ انسان پڑھ لے تو اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار اتنی بڑی نعمت ہے، یقین کر کے صبح پڑھ لیں، شام تک موت آ جائے جنتی، شام کو یقین کر کے پڑھ لیں، صبح تک موت آ جائے، دنیا جہان کے فتنے ہوں، یہ زلزلے اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے جو پڑھ لے رات کو صبح تک فوت ہو جائے یہ جنتی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ بھی ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا
من اصبح منکم آمنا فی سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں، اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، امن ہے، عافیت ہے، ایک دن کا کھانا ہے، اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہہ دی. جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی دعا یہ سکھائی جاتی کہ عافیت اللہ سے مانگو. اسلام کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے، کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وعافنی، اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نواز دے، وارزقنی، اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے، اب سارے رشتہ دار چھوڑے ہیں، مجھے بھوکا نہ مارنا، مجھے رزق بھی عطا کر. تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو بنیادی دعائیں سکھائیں ان میں عافیت کی دعا پہلے دن ہی سکھا دیتے. اس لیے ہر مسلمان کو عافیت مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا عافیت کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے. ما من دعوة يدعو بها العبد افضل من اللهم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. لوگ جتنے بھی دعائیں کرنے والے ہیں اس سے افضل کوئی دعا نہیں. کس سے افضل؟ کہ بندہ یہ کہہ دے یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت سے نواز دے، یعنی دنیا میں کوئی مصیبت و وبا اور کوئی مرض اور کوئی دکھ مصیبت نہ آئے اور آخرت میں جنت کا وارث بنا. کہ ثلاث دعوات لا ترد، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام یہ رکھا ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا. صحیح الجامع کی روایت 3032 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 1797. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. دعوت الوالد لولدہ، والدین کی اولاد کے لیے دعا رد نہیں، ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. بلکہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ البر والصلہ میں یہ روایت لائے ہیں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، دعاء الوالدین یثبت المال والولد ویثبت المال والولد. اولاد کی حفاظت، اس کی ثابت قدمی اور اس کے مال میں فراوانی کا سبب والدین کی دعائیں بنتی. دعاء الوالدین علی الولد یستأصل المال والولد. لیکن اگر والدین ہی بد دعا کر دے تو اولاد کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مال بھی برباد ہو سکتا ہے، اولاد بھی برباد ہو سکتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 3049 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 596، ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں تو قبول ہوئی لا شک فیہن، ان میں شک کی گنجائش نہیں. دعوت الوالد علی ولدہ، والدین کی بد دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف نظریہ اور مفروضہ نہیں ہے کہ والدین کی بد دعا رد نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی روایت 3436، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ، ماں کی گود میں 3 بچوں نے کلام کیے. اس حدیث میں 3 کا تذکرہ، اگرچہ تمام روایات کو جمع کیا جائے تو 7 بچوں نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو، جبکہ وقت ممکن نہیں ہوتا کلام کرنا. عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ماں لے کے آئی، لوگوں نے باتیں کی تو جواب کس نے دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام. ابھی وہ چند دن کے تھے. وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ يُقَالُ لَهُ جُرَيْج، بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک انسان تھا جس کا نام تھا جریج. كان يصلي، نماز پڑھ رہا تھا. جاءته امه، ان کی والدہ گرامی تشریف لائے. فدعته فقال اجیبها او اصلی، ماں نے جریج کو بلایا اور وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے. سوچ میں پڑ گئے ماں کو جواب دوں کہ نفلی نماز جاری رکھو. ایک طرف اللہ کی عبادت، ایک طرف ماں کی بات ماننا، اور عبادت چونکہ فرض نہیں ہے، نفل پڑھ رہے. نوافل، تہجد،
اللہ کے قریب کرنے کی باتیں، اللہ کا محبوب بننے کی باتیں، تقرب الہی نصیب ہوتا ہے. سوچا فمضى في صلاته، کہتے نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو نماز پڑھتے. برائی نہیں سوچی، نیت بھی کوئی خلل نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں. ماں کی بات کا جواب نہیں دیا. ماں نے بددعا دی، اللہم لا تمته حتى تريه وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک فاحش عورت کو نہ دے، غلط اور بازاری عورتوں کا سامنا نہ. وكان جريج في صومعته، ایک کٹیا بنا کے عبادت میں مشغول رہنے والا یہ نیک اور صالح انسان. فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، ایک عورت بازاری آئی، اس نے برائی کا تقاضا کیا، اس اللہ کے ولی نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. فأتت راعيا، اس عورت میں شیطان تو سوار تھا، وہ ایک چرواہے کے پاس آئی. فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، اور اس چرواہے کے ساتھ اس نے برائی کی جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ قالت من جریج، یہ جریج کا بیٹا. یہ وہ انتقام تھا جو اس کی برائی پہ اس اللہ کے نیک بندے نے لبیک نہیں کہا. جرم کس کا؟ عیب کس پہ لگ گیا. فاتوه فكسروا صومعته وانزلوه وسبوه، لوگ آئے انہوں نے کٹیا بھی توڑی، اس کو بھی باہر نکالا، گالی گلوچ بھی کی. فتوضا، آزمائشیں تو نیک لوگوں پہ بھی آ جاتی ہیں لیکن اللہ جلال اپنے پیاروں کو گرنے نہیں دے. اس کے وعدے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اس کا اچھا عمل ہوتا ہے اللہ جلال اسے ضائع نہیں کرتا. جریج نے وضو کیا، وصلى، نماز پڑھی. ثم اتى الغلام، اس نو مولود بچے کے پاس آئے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بچہ جریج کا ہے. فقال من ابوک یا غلام، اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ یہ چند ساعتوں، چند گھڑیوں، چند گھنٹوں، چند دن راتوں کا یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ جریج نے کہا من ابوک یا غلام، بچے کس کے بیٹے ہو؟ قال الراعی، میں چرواہے کا بیٹا ہوں. ماں کی گود میں بولا. قالوا نبني صومعتك من ذهب، جب اس بچے نے کلام کی تو سب پریشان کہ ہم نے تو اس کو گالی بھی دی، ہم نے اس کی کٹیا بھی توڑ، اور ہم نے اس کو ذلیل بھی کرنا چاہا. سب لوگ جہاں شرمندہ ہوئے وہاں کہنے لگے کہ آپ کا یہ جو مکان ہے سونے کا بنا دیں. قال لا الا من طین، یہ پہلے بھی مٹی کا تھا اب بھی یہ مٹی کا ہی بنے. وكانت امرأة ترضع ابنا لها، ایک عورت اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی تھی، دودھ پلا رہی تھی. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے. فمر بها رجل راكب ذو شارة، ایک گھڑ سوار گزرا، کڑیل جوان، چاقو چبن. تو ماں نے دیکھتے کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دے. فترک ثدیها، تو اس بچے نے دودھ پیتے پیتے دودھ پینا چھوڑا. واقبل على الراکب، اور جلدی سے گھڑ سوار کو دیکھا اور کیا کہتا ہے؟ اللہم لا تجعلنی مثلہ، دودھ پینے والا بچہ بول رہا ہے یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. یا سبحان اللہ. ثم اقبل على ثدیها يمصه، پھر دوبارہ اس نے دودھ پینا شروع. قال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمص اصبعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے انگلی کا اشارہ کیا کہ دوبارہ اس نے اس طرح دودھ پینا شروع. ثم مر بأمہ فقالت، یہ بات تو ختم ہوئی تو ایک لونڈی گزری. تو ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل هذه، اے اللہ اس لونڈی کی طرح میرے بچے کو نہ بنا. فترک ثدیها، اس نے دوبارہ دودھ پینا چھوڑا. فقال، اور بول کے کہتے اللہم اجعلنی مثلہ، یا اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے. یا سبحان اللہ. فقالت لما ذاک، جب پوچھا کہ کیوں، اس جیسا کیوں نہیں بننا، اس جیسا کیوں بننا ہے؟ فقال، تو روایت بتاتی ہے الراکب جبار من الجبابرہ، یہ جو گھڑ سوار تھا یہ ایک جابر انسان تھا، اور یہ جو لونڈی تھی اس پر الزام لگایا گیا کہ سرقتی زنیتی ولم تفعل، یہ بے گناہ عورت تھی جس پہ بدکاری کا بھی الزام لگا، چوری کا بھی الزام لگا، لیکن وہ پاک باز تھی. تو اس نے جابر بننا پسند نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو پاک باز لوگوں کے سب میں شامل کرنا پسند. اس حدیث کے اندر ہمارا جو مقصود ہے، جریج اگرچہ اللہ کا ولی تھا، جریج اگرچہ معروف تھا نیکی میں، باوضو تھا، نماز میں کھڑا تھا، ماں کی بات پہ لبیک نہیں کہا، ماں نے بددعا دی، اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک ایسی عورتوں کا سامنا نہیں کرنا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، والدین کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہوں گے، آپ نے نام تو سنا ہوگا امام زمخشری کا، سنا ہوا ہے؟ الکشاف، تفسیر الکشاف جس کی کتاب ہے۔ امام زمخشری کی ٹانگ کٹ گئی تھی، کسی نے پوچھا کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، آپ کی ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا نا کہ فلاں شخص کے اوپر گھر گر گیا ہے تو نہ جانے وہ بچائے کہ نہیں بچائے، کہتے ہیں نہیں وہ ضرور بچائے گا اللہ سے۔ کہا گھر گر گیا ہے، کہا نہیں، اللہ کے وعدے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتا ہے، اللہ اسے ضرور بچائے گا۔ جب وہ سب کچھ پیچھے ہٹایا تو وہ زندہ تھا۔ امام زمخشری سے پوچھا گیا آپ کی ٹانگ کیسے کٹی؟ انہوں نے جواب دیا دعاء الوالدہ، یہ میری ماں کی بد دعا تھی۔ کیا بد دعا تھی؟ كنت في الصغر اصطدت عصفورا، میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی، شکار کیا، وربطته بخيط في رجلي، اس کی ٹانگ میں ایک دھاگا باندھ دیا۔ آج بھی بچے ایسے ہی کرتے۔ فطار، وہ چڑیا، وہ پرندہ جب اڑا میں اس کے پیچھے، ودخل في حرف، اور اس نے ایک بل میں داخل ہونا چاہا، فجذبته، میں نے اسے کھینچا، فانقطعت رجله، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فتألمت امی، میری ماں کو بہت تکلیف ہوئی کہ ایک چڑیا کی ٹانگ توڑ دی۔ وقالت، ماں نے بددعا دی، قطع اللہ رجلک کما قطعت رجلہ، تیری بھی اللہ اسی طرح ٹانگ کاٹے جس طرح تو نے اس پرندے کی ٹانگ۔ فلما کبرت، جب میں بڑا ہوا، ورحلنا الى بخارا، اور میں نے بخارا کی طرف سفر کیا، سقطت عن الدابہ، تو میں سواری سے گر گیا، وانکسرت رجلی، اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی، وعملت عملا اوجب قطعها، بہت علاج کروایا لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ٹانگ کٹوانی ہی پڑے گی، اور آخر کر والدین کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ ذو الجلال نے بھی ان کی قسم اٹھائی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ جہاں اللہ ذو الجلال نے مکے کی قسم اٹھائی ہے، جہاں اللہ ذو الجلال نے اپنے محبوب کے مکہ میں داخل ہونے کی قسم اٹھائی ہے، وہاں باپ کی تذکرہ بھی آیا ہے، وہ والد وما ولد۔ یہ کوئی معمولی شان تو نہیں ہے کہ اللہ ذو الجلال قسم اٹھا رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر بے مثال اور بے لوس محبت کرنے والی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے تو والدین، بے لوس اور بے مثال۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2754، سیدنا عمر بن خطاب کی روایت آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہو، قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبی، جب غلاموں اور لونڈیوں کو لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فإذا امرأة من السبی تبتغی، ایک عورت کس طرح دوڑ رہی تھی ان لونڈیوں اور غلاموں میں جن کو قیدی بنایا گیا، اذ وجدت صبیا فی السبی اخذته فالصقته ببطنها وارضعته، دوڑتی دوڑتی جب اسے اپنا بچہ ملا تو کس طرح اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فوراً دودھ پلانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا خیال ہے یہ ماں اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ قلنا لا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کیسے؟ وہی تقدر علی الا تطرحه، یہ ماں کیسے ڈالے گی جہنم؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ارحم بعباده من هذه بولدها، اللہ ذوالجلال اس ماں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ اگر 70,000 اور 70 لاکھ اور 70 کروڑ اور 70 ارب بھی مائیں جمع ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال جس طرح اپنے پیارے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، یہ 70 ارب مائیں بھی اتنا پیار نہیں دیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میری زبان سے نکلنے والا لفظ عبادت بن سکتا ہے جب میں اللہ کی رضا کے لیے بولوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا یہ صرف اجر ہی ملے گا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان بہن اور بھائی کے لیے دعا کرتا ہے
بس لفظ بولتا ہے 3، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور سیکنڈ لگتے ہیں 4۔ چلو کچھ تسلی سے پڑھ لے تو کچھ 6 سیکنڈ میں بول لے، بول کے دکھائیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ دنیا کا ہیوج سے ہیوج پروجیکٹ ڈیل ہوتے سنا ہوگا، اتنا پروفٹ دنیا کے کسی بھی انسان کو نصیب نہیں ہے جو اتنے لفظ بول لیتا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب قیامت آئے گی، اس دوران جتنے بھی مومن مرد تھے اور ہیں اور ہوں گے اور مومنہ عورتیں جتنی تعداد میں ہوں گے، اتنے 3 حرف 6 سیکنڈ میں بولنے سے اللہ اتنی تعداد میں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے۔ یہ تو آخرت کی بات ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل۔ ادھر یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے فلاں بھائی کو صحت دے دے، اللہ میرے فلاں رشتہ دار کے لیے مہربانی فرما، وہ پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما، اپنے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تعلق والوں کے لیے۔ یہ دعا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ادھر دعا میں اور آپ کرتے ہیں، میری اور آپ کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو جاتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے آمین آمین۔ جب دعا ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی کہتے ہیں یا اللہ اس کی دعا پہ تو میں نے بھی آمین کہہ دی، یا اللہ یہ ساری دعائیں اس کے لیے بھی قبول فرما۔ فرشتہ ہمارے لیے دعا کر دے، جس کے لیے فرشتہ دعا کرے اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟